کیا ہوا؟ میری بولڈ بیوی کو میری بولڈنس پسند نہیں آئی کیا؟ اس نے اس کے کان میں سرد سرگوشی کی اور کان کے دو ہونٹوں سے چوکا دانتوں میں دبائے. وہ جو پہلے ہی اس کی طرف سے کڑوڑ لے کر آنسو بہا رہی تھی، اس کی سمل سے نفرت سے آنکھیں میچی. اس کی میچی آنکھوں کو دیکھا وہ جاندار مسکرایا اور اس کے اوپر جھک کر اس کے آنسو اپنے پھوڑوں پر چن کر ہونٹوں سے لگا کر پی گیا. نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے لمس سے. وہ نفرت سے آگ بگولا ہوتی اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کے لمس پر چلائی. اس کے ہسار بھی نہیں توڑ پا رہی تھی اور وہ بھی اس کے رونے بے بسی سے ہاتھ اٹھاتے اسے مزید اپنے سرد لمس سے رلا رہا تھا. اتنی ہی بے بس تم مجھے دیکھنا چاہتی تھی نا؟ اس نے اس کا رخ موڑتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. اس کے رونے میں مزید روانی آنے لگی. وہ جانتی تو وہ کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہے. بس مجھے ایک دفعہ یہاں سے نکل لینے دو، میں پھر تم سب کو ناکو چنے چبواؤں گی. اسے کیا اس کمرے سے نکل کر ایک قدم دکھانا ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دی ساری زندگی کے لیے اس کمرے تک محدود کر دوں گا. وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا. جس کے شہبر تم شیرنی بنی ہوئی اس کو تو میں سیپ سیٹ کروں گا ایسا کہ تمہارا نام لینے سے بھی ڈرے. کہ وہ سرد لہجے میں بولا. تم کچھ بھی کہہ لو میں یہاں سے ضرور جاؤں گی، اور اگر نہ جا پائی تو اسی کمرے میں خود کی موت کے حوالے کر دوں گی، وہ بھی چیخی. مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ اس نے اس کی گردن کو دبوچا. کیسے مرو گی؟ ہاں، پنکھے سے لٹ کر یا پھر ہاتھ کی نس کاٹ کر یا پھر زہر کی گولیاں لوگی. وہ غرایا. یہ موت تو بہت آسان ہے جان عرب. تم نے اگر ایسی کوشش بھی کی تو میں خود تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تم پل پل مرو گی. اس کے سرد لہجے ہونہار نظروں سے وہ ڈر گئی تھی. اسے خوفزدہ دیکھ کر اس نے اس سے نرمی سے اس کے گال کے لب رکھے اور نرمی سے گویا ہوا کچھ باتیں نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے. میں تمہارا لباس، تمہارا محرم ہوں، تمہارے لیے کبھی کچھ غلط نہیں چاہوں گا. بس اتنا جان لو کہ وہ عورت جو رشتے میں تو تمہاری ماں ہے، لیکن اس نے کبھی تم لوگوں سے محبت نہیں کی، اور اب بھی وہ اگر تم سے ملی ہے تو اس کے پیچھے ضرور اس کا اپنا کوئی مفاد ہے. اس نے اسے سمجھایا. میں جانتا ہوں تم نے اور اسوا نے بہت سفر کی ہے بچپن میں. ایسی باتیں جانا، لوگوں کی حقارت اور لہجے کو سہنا سننا دیکھنا آسان ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سب بچوں کی ذہنیت پر برا اثر ڈالتے ہیں، اور تم پر بھی یہی اثر پڑا ہے. لیکن تم نے غلطی یہ کی کہ تم نے کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا، اسے اپنے دل میں دبا کر رکھا اور پھر اس بدگمانی کو بڑھاتی گئی. لیکن جو بھی ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس سب کو بھول جاؤ اور اپنی اور میری زندگی پر غور کرو. اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اٹھ گیا. تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن میرا جو نقصان ہوا ہے اسے کوئی پورا نہیں کر سکتا. اور جانا تو ہے مجھے جہاں سے. وہ بڑبڑائی اور نفرت سے اس کی پشت کو دیکھا کچھ سوچنے لگی. ناشتے کی ٹیبل سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے. وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گیا. عرش کہاں ہے؟ اس نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ابتسام سامنے سوال کی. جی وہ رات کو بخار تھا اسے، تو میں نے فروٹ کھلا کر دوائی دے دی ہے، اب وہ سو رہی ہے. اس نے جھوٹ کا سہارا لیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس واقعے کا پتہ چلے. زیادہ طبیعت تو نہیں ہے عرب اس کی؟ آپ عرب چلے جائیے، آج میں اسوا کے پاس گھر رک جاتی ہوں. عرب سے پریشانی سے پوچھتے اس نے حرب جو کہا. حرب نے سر ہلایا. ارے نہیں گڑیا، چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بخار ہے اس کا اتر گیا ہے، بس رات کو جاگتے رہی اس لیے سو گئی ہے. اس نے جلدی سے کہا. ایک دن کی چھٹی سے کچھ نہیں ہوتا عرب بھائی، اس نے سہولت سے کہا. عرب ٹھیک کہہ رہا ہے، آج تمہارا ٹیسٹ بھی ہے نا، تو تم جاؤ. حرب نے ذرا سردی سے کہا. اسے عرب کا لہجہ جھوٹا لگا تھا، اس لیے اس نے بات سنبھالتے اسوا کو کالج جانے کا کہا. اگر وہ اسوا کو کمرے میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا تو یقیناً اسی میں بہتری ہوگی. وہ بھی منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی، آنکھیں جلملانے لگی، لیکن خود پر ضبط کے وہ بیٹھی رہی. ہو گیا میرا ناشتہ، اس نے آہستہ آواز میں کہا. وہ کرسی سے بیگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی. تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، اس نے اس کی طرف دیکھا کہا. اسوا الجھن سے دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا. وہ آنسوں پہ سر جھکائے باہر چلی گئی. وہ ڈرائیور کے ساتھ تو نکل آئی تھی، لیکن اب اس کی بے روحی یاد کرتے وہ رو رہی تھی. کیسے بے روحی سے مجھے کہہ دیا کہ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ؟ اگر میرے لیے ٹائم نہیں تھا تو کل کیوں کہا کہ تم میرے ساتھ کالج جایا کرو گی؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور مجھے عرش کے پاس رکنے بھی نہیں دیا. ایک اور شکوہ کیا. اس نے برے ہیں آپ حرب، آپ نے مجھے رلایا ہے نا، اب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی. اس نے روتے عزم سے خود سے کہا. جو اس کا سارا راستہ روتے ہوئے گزرا. میڈم کالج آ گیا. ڈرائیور نے اطلاع دی. وہ گاڑی سے اتری تو اسے مزید رونا آنے لگا، یہ یاد کر کے کہ کل اس نے اس کے ماتھے پر الوداعی بوسہ دیا تھا.
اس کا دل کیا وہ خوب روئے، لیکن ارد گرد اسٹوڈنٹ دیکھ کر وہ اس کی خواہش پابند باندھی اپنے کیمپس کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ گیلے بال ایسے ہی چھوڑے گھٹنوں پر سر رکھے بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ تم گھر سے نکل سکتی ہو، ہرگز نہیں، اس لیے ایسی کوشش کر کے خود کو پریشان مجھے غصہ مت دلانا، اوکے؟ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تو ابھی تک سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی ہوئی، کیا ہوا تھا کالو؟ تم اتنے پریشان کیوں تھے؟ اور تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ عرش کو بخار ہے؟ اس کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ یہ سوالات کرنا تو گھر چاہتا تھا اور کر بھی لیتا، اس لیے تو اس نے اسوا کو کالج ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن اس نے ناشتے کے بعد دان نے کمرے میں بلا لیا اور اب واپس آتے سیدھے اس کے کیبن میں کھڑے اسے سوال کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کل کی میٹنگ کیسی رہی؟ یہ پروجیکٹ ہمیں ملے گا کہ کسی اور کمپنی کو؟ اس نے اس کے سوال نظر انداز کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمیں ہی ملا ہے، اس نے سرسری سا بتایا۔ اب تم بات کو پلٹاؤ مت اور بتاؤ مجھے آخر چل کیا رہا ہے تمہارے اور عرش کے درمیان؟ یہاں کچھ نہیں، بس ویسے ہی چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، ایسے جھگڑے تم دونوں کے درمیان اب سے نہیں کتنے سالوں سے ہو رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے پیپر ویٹ گھماتے اس کے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، اور جھوٹا انسان جھوٹ بولتے وقت نظریں چراتا ہے، جو تم نے بھی چرائیں۔ پھر تمہارا جلدی سے اسوا کو عرش سے نام ملنے کے لیے بہانہ بنانا، سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ آرم نے گہرا سانس لیا، پھر وہ سب کچھ اسے بتاتا گیا۔ اوہ مائی گاڈ، عرش نے سب ناٹک کیا۔ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے تم دونوں میں سب صحیح چل رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے بولا، سب صحیح چل رہا تھا، لیکن صرف میرے لیے، اس کے لیے تو یہ صرف اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس نے گلاس بالتے بھر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ کر ریاسیت سے کہا، تو تم اسے اس کی ماں کے بارے میں بتا دو، اس کی اصلیت کھول دو، ایک نہ ایک دن تو آخر ان کے سامنے سارا سچ کھلنا ہے۔ تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے، میں نہیں چاہتا حرب کہ وہ ماں جیسے رشتے سے بدگمان ہو جائے، یا اس کا اس لفظ پر سے یقین اٹھ جائے۔ میں نے اس کے لہجے میں ماں اور اس کے پیار کے لیے تڑپ دیکھی ہے۔ کل رات تکلیف کے باوجود جب میں نے اس عورت کے بارے میں غلط کہا تو وہ اپنی تکلیف کو بھول کر مجھ پر چیخ پڑی، پھر کیسے میں اسے یہ سب بتا کر اسے توڑ دوں؟ اس نے دکھ سے کہا۔ ایسے تو وہ تم سے ہم سب سے بدگمان ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ یہ بدگمانی تم دونوں کے رشتے کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ پھر وہ تجھے کہہ بھی رہی ہے کہ وہ جہاں سے چلی جائے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرے تو بتا دے اسے ساتھ۔ کافی خوف زدہ ہے وہ مجھ سے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گی، اور ویسے بھی بھاگ کر جائے گی کہاں؟ دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گی میں اسے کونے سے کھینچ نکالوں گا۔ اس نے شدت جنون سے کہا۔ آج اس وقت جنون سے نہیں، ہوش سے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کے جنون شدت سے گھبرا کر اسے سمجھایا۔ وہ خود میرا جنون بنی ہے، اب اسے ہی میرا جنون برداشت کرنا ہے، پھر چاہے ہنس کے یا رو کے۔ اب تم جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا ہے، اور ہاں، کرن کو کہہ دینا کسی کو بھی اندر نہ آنے دے۔ اس نے باہر دیکھتے اسے جانے اور سیکرٹری کو ہدایت دینے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا، البتہ آنکھیں گہری سوچ لیے ہوئے تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہوش اور رات کی اس کے بدلے انداز کو سوچنے لگے۔ اس کے الفاظ کانوں میں پڑتے ایک بار پھر اسے توڑ رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں، تمہیں ہمیشہ میرے پاس میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا۔ اس کے جانے کے بعد خودگی کم آئے گی، بے بسی پر کچھ دیر روتی۔ جب اس کا غم کم ہوا اور دماغ نے چلنا شروع کیا، تو اس نے کنگھی کیے بغیر اپنے بال جوڑے کی شکل میں دیے اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے کچھ ڈاکومنٹس لیے اور موبائل جیب میں ڈال کر وہ کمرے سے نکل دی۔ سیڑھیوں سے اس نے جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ صحیح وقت تھا یہاں سے نکلنے کا، کوئی بھی گھر نہ تھا اس وقت۔ عارب، حارب، ابتسام آفس، جبکہ اسوا کالج اور دا کمرے میں شاندار شاید آرام فرما رہے تھے۔ ملازموں کو کام کرتے دیکھ کر وہ اعتماد سے باہر آئی۔ باہر آتے وقت اس کی ایک نظر سب ملازمین پر تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس نے ملازمین کو اس پر نظر رکھنے کا کہا ہوگا، لیکن یہ جان کر وہ پرسکون ہوئے کہ کوئی ملازم بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، بلکہ سبھی اپنے کام میں مصروف تھے، کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ شکر کرتی باہر آئی، گاڑی میں بیٹھی اور ساتھ ہی اس نے کسی کو فون ملایا۔ ہاں، میں نکلنے لگی ہوں۔ اس نے اطلاع دی، جی رکھ لیے ہیں سارے ڈاکومنٹس، میں بہت خوش ہوں۔
آج میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں اس جگہ پہنچتی ہوں، ٹھیک ہے؟ انہیں فون بند کر کے چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا کہا۔ میم، سر کے آرڈر ہیں، آپ کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ وہ مودب سا عرب جا حکم بتانے لگا۔ تمہارے سر کی تو ایسی کی تیسی، کھولو گیٹ نہیں تو ابھی کے ابھی یہ چاقو تمہارے پیٹ میں گھسا دوں گی۔ انہیں شیشے کے اوپر سے چھری دکھائی جو وہ احتیاطاً کمرے سے لائی تھی۔ میم، میں نہیں کھول سکتا، سر کا آرڈر ہے۔ چھری کو دیکھا، وہ ڈرتے بولا، نہیں کھولو گے؟ انہیں گاڑی سے نکلتے چھری اس کے آگے لہرائی۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو گیٹ کھولو، اور خبردار اگر تم نے اپنے اس سر کو کال کر کے بتایا تو۔ انہوں نے اس کی گردن پر چھری رکھی اور دباؤ دیا۔ میں کھولتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ کھولو۔ انہیں چھری اس کی گردن سے ہٹائی، اس نے ڈر کر گیٹ کھولا تو عرش نے کرسی کے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پہ مارا۔ وہ چوکیدار سر پر پڑنے والے ڈنڈے سے بے ہوش ہو گیا۔ عرش جلدی سے گاڑی میں بیٹھی، وہ گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کے سر پر ڈنڈا مارتے ہوئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے نکلنے پر عرب کو کال کر کے بتا دے گا، اس لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ وہ ریش ڈرائیو کرنے لگی۔ اسے آج یہاں سے دور اسی جگہ پر پہنچنا تھا جہاں کو اسے کہا گیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جاتی۔ دراصل اسے یہاں سے عدالت جانا تھا جہاں رینا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی، جہاں اس نے جج کے سامنے بیان دینا تھا کہ اس کا نکاح زبردستی عرب کے ساتھ کروایا گیا ہے اور اسے خلع چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ سارے کام نپٹا کر سوا کو لینے کے لیے اس کے کالج کی طرف روانہ ہوا تھا۔ صبح اپنے رویے پر وہ شرمندہ بھی تھا، اور اس کی آنکھوں کی جلمل بھی وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے صبح سے وہ پریشان سا تھا، کسی کام میں بھی صحیح سے دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر عرش کا معاملہ، وہ بہت پریشان تھا۔ اس طرف اس کے بھائی کی ایک طرف اس کے بھائی کی زندگی تھی تو دوسری طرف اس کی محبت۔ عرش اس کی بھابھی کے ساتھ ساتھ اس کی سالی بھی تھی اور اسفا کی بہن بھی۔ اگر عرش اور عرب کا رشتہ حلال ہوتا تو ان کا اپنا رشتہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتا، جو وہ چاہ کر بھی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی سوچ صبح سے اسفا کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن اس نے بھی خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ عرش اور عرب کے رشتے اور ان کے کرائسس کو اپنے اور اسفا کے رشتے پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ اسی سوچ میں وہ اس کے کالج کے باہر گاڑی روکے، وہ خود گلاسز لگائے گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یونیفارم اور اوور آل پہنے لڑکیوں میں وہ بھی اس سے باہر آتی تھی۔ اس کو کسی رونے سے اس نے باز رکھا تھا، اس سے وہی جانتی تھی کالج میں نہیں تھی، اس کی کوئی دوست بھی نہیں بنی ہوئی تھی اور وہ بنانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ سارے لیکچرز اس نے بور ہوتے لیے بار بار عرب کا صبح کا رویہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرا جاتا اور پھر اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہر چیز سے۔ فری پیریڈ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے کینٹین چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ اسے سہولت سے انکار کر چکی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کچھ کھانے کو، وہ عرب سے تو خفا ہوئی ہی تھی، ساتھ کھانے سے بھی ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے لیکچر ختم ہوئے تو وہ بھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں باہر آئی اور ڈرائیور کے لیے نظر دوڑائی۔ ڈرائیور تو نہیں، البتہ اسے ڈرائیور کی جگہ عرب دکھائی دیا۔ اسے قریب آتے دیکھا عرب نے مسکراہٹ اچھالی تھی اس کی طرف، لیکن وہ منہ پھیر کر گھوم کر اپنی طرف آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کی ناراضگی کو دیکھ کر مسکرا دیا تو اسے سے بھرپور ناراضگی کا اظہار کرتی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا سی سرکار نظر آتے ہیں۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھا، اس کے سر کو دیکھا، دیکھ کر گنگنائے۔ اسفا نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سخت ہوا ہے سرکار۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی جس پر اسے رونا آنے لگا، لیکن مڑ کر دیکھا اس نے بھی نہیں۔ دو دفعہ اس کے جواب اور رسپانس نہ دینے پر اب وہ بھی سنجیدہ ہوا اور گاڑی ایک طرف روک لی۔ زیادہ ناراض ہو اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پوچھا۔ اس کے آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ نہیں تو میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ انہیں اپنے کامتے لہجے پر قابو پاتے نظر جھکا کر کہا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں نمی نہ دیکھ لے۔ آئی ایم سوری۔ اس نے اب کوئی بھی بات کہے بغیر معافی مانگی۔ آپ کیوں اب معافی مانگنے ہیں؟ اب آپ کی معافی سے کیا میرے آنسو واپس آ جائیں گے جو میں نے صبح آپ کی بے روحی پر بہائے تھے، یا پھر آپ کے روکھے لہجے پر جو میرا دل دکھا تھا اس کا مداوع ہو جائے گا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو خود بہت اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس کی محبت میں وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے بارے میں کتنی حساس ہو گئی ہوں، اس لیے آپ مجھے تنگ کرتے ہیں اور روڈلی بات کرتے ہیں۔ اس نے سو سو کرتے کہا، آئی ایم سوری، آئی نو تم ہرٹ ہوئی، لیکن میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا اور اپنے کان پکڑے۔
اسما نے اسے دیکھا جو سچ میں شرمندہ سا کان پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھا اس کی ساری ناراضگی ختم ہو گئی اور اسے ہنسی آنے لگی۔ اس نے ہنسی دباتے اسے تانگ کرنے کے لیے شکوہ کیا، آپ نے صبح مجھے سر پر بوسہ بھی نہیں دیا تھا، اتنا روئی تھی گاڑی میں۔ اس نے معصومیت سے کہا، وہ میری جان، اس کے لیے کیوں روئی؟ میں ابھی اپنی جان کو بوسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پیالے میں اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اسما نے آنکھیں باندھ کر اس کے حسار کو خود مطالعہ، ایسے ہی تو اس کی دیوانی نہیں ہو گئی تھی۔ اور آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، آئندہ میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، اور اگر کبھی کیا تو تم مجھے مار لینا کہ وہ بھی سر ہلا کر مسکرا دی۔ حارث نے مسکرا کر اپنی زندگی کو دیکھا جس کے بغیر اس کی زندگی بے رنگ تھی، اور پھر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سلام سلام سلام، ملازمہ نے آواز لگائی۔ کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہی ہو؟ سلام نامی ملازمہ نے باہر آتے اس ملازمہ کو تندو لہجے میں پوچھا، گورا کہ دیکھو دین محمد کو کیا ہوا ہے؟ اس نے چوکی دار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسے کیا ہوا ہے، کہیں مر بار تو نہیں گیا؟ اس نے حیرت سے زمین پر بے سود اوندے پڑے دین محمد کے جسم کو دیکھ کر ہڑبڑا کر کہا، مجھے کیا پتا، میں تو ابھی باہر آئی تھی انیکسی جانے کے لیے کہ اسے ایسے پڑے دیکھ کر تجھے آواز لگائی۔ اس نے گھبرا کر بتایا، اور تم کھڑا کیا ہے چیک کر کے؟ واقعی مر گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، لگتا ہے مر گیا۔ تم چپ کر کے مجھے چیک تو کرنے دو۔ وہ اسے جھڑکا، وہ اس کی نبض سے چیک کرنے لگا۔ چیک تو ایسے کر جیسے ڈاکٹر ہو۔ اس کے ڈانٹنے پر وہ ملازمہ بڑبڑائی، مرا نہیں، زندہ ہے، بس بے ہوش ہے۔ اس نے اس کی چلتی نبض کو چیک کر کے کہا، شکر ہے، جاؤ تم پانی لے کر، شاید اس کے چھڑکاؤ سے ہوش آ جائے اسے۔ اچھا، وہ ملازمہ پانی لینے اندر چلے گی۔ یہ لو، اس نے پانی کی بوتل اسے پکڑائی۔ اس نے ہاتھ میں پانی ڈال کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو وہ ذرا سا کسمسایا۔ اس نے پھر سے تھوڑے سے پانی سے چھڑکاؤ کیا کہ وہ سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا، آنکھیں کھل گئی سر کے پیچھے سے اٹھی والے درد پر وہ رہا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ ایسے بے ہوش کیسے ہو گئے کہ کہیں کوئی نشہ تو نہیں کیا تھا؟ اس ملازمہ نے اسے اٹھتے دیکھا، اس کے کڑے تیوروں سے پوچھا، تم تو چپ کرو، دیکھ نہیں رہی اس کے چہرے پر درد کے آثار؟ اس نے اسے جھڑکا اور اس کی کرسی پر لا کر اسے بٹھایا۔ اب بتاؤ، بے ہوش کیسے ہو گیا تھا؟ اس نے ساتھ اٹھتے درد کے ساتھ ساتھ بتا دیا۔ تو نے کھول کر کیوں دیا؟ دین محمد، اب تیری نوکری تو گئی اور شامت الگ، میں کیا کرتا؟ میڈم کے ہاتھ میں چھری تھی، وہ بے بسی سے بولا، اب کیا کریں؟ وہ بولا، کرنا کیا ہے پتہ، جو چلنا ہے تو بعد میں، شامت سے بہتر ہے کہ میں خود ہی بتا دوں۔ عارف سر کو مت کال کرنا، عارف سر کو کرو اور انہیں بتا دو، وہ سنبھالیں گے سب، ملازمہ نے سمجھداری سے کہا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اس کا فون بس ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا تو گھر کا تھا۔ آج اس نے لاپرواہی سے فون اٹھایا کہ اگلی بات سن کر اس نے بے سادہ بریک لگائی۔ اچانک بریک لگنے کی وجہ سے صبح کا ڈیش بورڈ پر لگتے بچا کب کی بات ہے، یہ وہ داڑھا گھنٹہ ہو گیا اس بات کو، اور تم لوگ آپ مجھے بتا رہے ہو باسٹر، اس نے غصے سے کہا۔ اسما سمجھ کر اس کے ماتھے پر بالے غصے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم لوگوں کو میں آ کر بتاتا ہوں۔ اس نے کال کٹاک سے بند کاری گود میں پھینکا موبائل اور گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ کرتے ڈیش ڈرائیو کرنے لگا۔ حرب، کیا ہوا ہے؟ اپنے غصے میں کس سے بات کر رہے تھے؟ عرش اتنی پاگل ہوگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ عرش کا آپ کے غصے سے کیا تعلق ہے؟ حرب، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں اس کی زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ وہ عرش کے نام پر پریشان متفکر ہوتی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بس گھر سے بھاگے ہیں۔ وہ اس کے پریشان سے اسے بتانے لگا، وہ چیخی، شاک حیرانی سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ حرب، نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور وہ بھی ایسا، آپ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں، بھلا وہ گھر سے کیسے بھاگ سکتی ہے؟ دیکھیے گا، عارف بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، اس لیے بس تنگ کرنے کے لیے نکل گئی ہوگی۔ اس نے خود کو غصہ دیتے ہوئے کہا، جتنی معصوم تم اسے سمجھ رہی ہو اتنی وہ ہے نہیں، گنی میزنی ہے، وہ دل توڑتی ہے۔ اور وہ تلخی سے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہن ہے وہ میری، اور اس نے کس کا دل توڑا ہے؟ وہ جلدی سے بہن کے حق میں بولی، اسی بات کا تو دکھ ہے، وہ تمہاری بہن ہے اور دل تو اس نے ہم سب کا توڑا ہے۔ پلیز آپ پہلیاں مت بجوائیے، سیدھا بتائیے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پریشانی سے پوچھا، پھر اسے سب بتاتا گیا۔ اسما نے حیرت اور صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں حرب، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اور ماما
سے اس کا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا کوئی رابطہ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اس نے سانس کھینچی۔ اس کی ملاقات دبئی میں ہوتی جب وہ ڈانس کمپٹیشن میں وہاں گئی تھی۔ عارف کو شک گزرا تھا، اس لیے اس نے اسے وارن بھی کیا تھا، لیکن وہ شاطر تھی۔ وہ اس عورت کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہی بلکہ اس کے ساتھ مل کر اس نے گیم بھی کھیلا، اور عارف کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر سے نکلی ہے۔ اگر وہ عارف کے ہاتھ لگ گئی تو اسے پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں اپنی بہن کے لیے میرے الفاظ برے لگے ہوں، لیکن یہ سب اس کا خود کا بویا ہے۔ اسما اسے کیا کہتے اور اس کے کیے سے تو وہ بھی شرمندہ تھی۔ عارف کے ذہن میں اس وقت بہت سی باتیں چل رہی تھی۔ عارف کا ریئیکشن، اس کے جذبات کی ناقدری، سب کا ریئیکشن، اور سب سے بڑھ کر اپنا اور اسما کا رشتہ۔ اس نے پریشانی سے ایک ہاتھ سے ڈائیو کرتے پیشانی مس دی۔